آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ علم جو ہے یہ لفظوں کو یاد رکھنے کا نام نہیں، یہ آگے بڑھنے کا نام ہے۔ علم سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی جو چیز جان لیا، جس چیز کا علم حاصل کر لیا، اس پر پریکٹس کرتا ہوا آگے بڑھتا۔ ایک ہوتے ہیں لفظوں کو یاد کرنا، ایک ہوتا ہے اس پر پریکٹس کرنا، عمل کرنا۔ وہ جیسے ہی عمل کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کوئی بھی علم ہو، دنیا کا علم لے لیں، اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کوئی پریکٹس کرتا ہے تو وہ اپنے پریکٹس میں آگے بڑھتا ہے، اسی میں اسپیشلائز کرتا جاتا ہے۔ اگر کوئی رسے پہ چڑھنا بھی سیکھتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ پہلے دن ہی چڑھ جاتا ہے، پہلے وہ سہارے لے کے چڑھتا ہے، مختلف چیزوں کے سہارے لے کے پہلے ادھر سفر کرتا ہے، پھر وہ ایک چیز کے سہارا لے کے سفر کرتا ہے، پھر وہ چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے، ویسے سفر کرتا ہے۔ اسی طرح بڑھتا جاتا ہے انسان۔ تو علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ جیسے اس پر پریکٹیکل کریں گے وہ چیز بڑھتی جائے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ لفظ ہی پڑھ لیں کہ فلاں شخص رسے پر چڑھ گیا تھا، رسے پہ چڑھ سکتا ہے، رسے پہ چڑھ سکتا ہے، اگر وہ چڑھا ہی نہیں تو وہ فقط علم ہے، جان گیا ہے وہ کہ میں نے چڑھتے دیکھا ہے، یہ طریقہ ہے چڑھتے ہوئے، مگر جب تک خود عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس خوف کی، گر جانے کے خوف کی، منزل عبور کرنے کی چاہت کی آپ کو لذت نہیں آئے گی۔ اسی جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، کتابوں میں لکھا ہے یہ فلاں مرض کے لیے میڈیسن ہے، اس کے لیے یہ والا انجیکشن ہے، وہ علم تو ہے، مگر جب تک وہ میڈیسن کسی کو کھلائے گا نہیں، انجیکشن لگائے گا نہیں، اس کے اثرات سے گزرے گا نہیں، اس کو صحیح فائدہ نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل جو ہے، پریکٹس جو ہے، یہ بڑی ضروری ہے۔ جیسا کہ انسان 4 سال پڑھتا رہتا ہے، کتابی کورس کرتا ہے، مگر 4 سال کے بعد جب تک 1 سال کی پریکٹس نہ کرائیں گے وہ ڈگری نہیں دیتے ڈاکٹر کی۔ پریکٹس بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ہم علم پڑھتے ہیں، جب تک اس کا پریکٹیکل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ چیز افادیت نہیں دے گی۔ اگر جیسے کہتے ہیں کہ کوئی عبادت کرو تو نماز یا عبادت مومن کی مراج بنتی ہے، اگر اس خلوص سے پڑھیں گے نہیں، یکسو ہوں گے نہیں، مراج ہوگی نہیں، تو ہمیں کیا پتا؟ تو اس لیے کہ انسان پریکٹس کر کے آگے بڑھتا رہتا ہے، اور ہم تو اس بات پر بھی غور نہیں کرتے کہ جو ہم علم سیکھ رہے ہیں
اس کا مقصد دوستوں کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے؟ کسی بندوں کی طرف جا رہے ہیں یا رب کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں علم جو ہے اس پہ جب پریکٹس کرتا ہے آدمی خلوص سے تو وہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے، دنیا کی طرف نہیں جاتا۔ دنیا میں حسن سلوک سے پیش تو آتا ہے مگر اس کا فوکس کوئی ملک نہیں ہوتا، کوئی پارٹی نہیں ہوتی، وہ فوکس اپنے رب کی طرف کرتا ہے۔ اگر اپنے رب کی طرف جا رہا ہے تو پھر بریکٹ نہیں لگے گا۔ اگر کسی پارٹی کی طرف جائے گا تو ایک نہ ایک جگہ کا ایک بریکٹ لگ جائے گا کہ اس کے آگے نہیں جانا، بس یہاں تک مجھے جاننا تھا وہ میں نے جان لی ہے۔ اگر رب کی طرف جائے گا تو ساری زندگی طالب علم رہے گا۔ اگر دنیا کی طرف جائے گا تو کچھ بھی یاد کر کے عالم بن جائے۔ اگر وہ رب کی طرف جائے گا تو پھر ساری زندگی طالب علم رہے گا، کیونکہ پورا پا نہیں سکتا۔ تو اس لیے آئے دن آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس پورے مخفی خزانے کو سمجھنا آسان نہیں۔ کامل ذات وہی رب دی ہے، باقی سب اس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آئے دن نئے سے نیا کچھ حاصل ہوتا رہے، مگر کبھی کہہ دے کہ میں مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ علم نہیں جو رک جائے، علم کا کام بڑھنا ہے، یاد کرنا سیکھنا نہیں ہوتا۔ علم میں ہمیشہ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کل علم وہ ذات ہے، باقی سب علم سیکھنے والے، آگے بڑھنے والے۔ علم سیکھنے کے لیے تو سیانے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں کہ مہد سے لحد تک علم سیکھتے جاؤ، گود سے گور تک علم سیکھتے جاؤ، یہاں سے چین تک علم سیکھتے جاؤ۔ یعنی کہ منزل کا اینڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اینڈ کر کے کہے کہ میں عالم ہو گیا ہوں پورا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے آگے جہاں اور بھی ہے، اور بھی۔ منزل کی طرف چلنا زندگی ہے، کامل ہونا نہیں، منزل پر پہنچنا نہیں، منزل کی طرف جانا ہے۔ جب منزل آتی ہے اس وقت انسان دنیا میں نہیں رہتا، اگلی نئی زندگی کو پانے کے لیے سفر ہے۔ ایک درمیان میں ایک حادثہ آتا ہے جسے ہم کل نفس ذائقۃ الموت کہتے ہیں۔ وہاں تک چلتے ہی جانا ہے، چلتے ہی جانا ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ جب ہم اس طرف بڑھتے جائیں گے تو دل کو اطمینان آتا جائے گا، حب اللہ ہوتا جائے گا، خوف ختم ہوتا جائے گا، لا خوف لاہم کی منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے، اپنے رب پر اعتبار بڑھ جائے گا، یقین بڑھ جائے گا۔ اسی چیز کا نام سکون ہے۔ اور جب بھی کوئی کامیابی کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کے دل کو سکون ہی تو ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے، اور وہ وسیع ہوتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، آئے دن آگے بڑھتا ہے، آئے دن آگے بڑھتا رہتا ہے۔
تو دوستو اسی لیے سیانے لوگ کہتے ہیں علم یاد کرنے کا نام نہیں، علم آگے بڑھنے کا نام ہے۔ وہ تو کسی بھی چیز کو آپ دماغ کی سی ڈی میں ریکارڈ کر لیں، وہ سناتے جائیں۔ جس نے نہیں سیکھا ہوا، یاد کیا ہوا، اس کے لیے ہم عالم ہیں۔ کوئی ایسا بھی ہوگا جو ہم سے زیادہ یاد کرنے والا ہوگا، وہ ہم سے بڑا۔ تو بات یاد کرنے سے نہیں پڑتی، تھوڑا یاد کر لو، اس پر عمل شروع کر دو۔ اتنی دنیا کے جھنجٹ ہے، اگر صرف اتنا ہی ارادہ کر لو کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے تو سچ بولنا شروع کر دو۔ وہ انسان اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سچ بولنے میں تکلیفیں بھی ہوں گی، دکھ بھی آئیں گے، مگر آدمی ارادہ کر لے کہ مجھے سچ بولنا ہے تو بڑھ جائے گا آگے۔ ہم تو دوستو کسی سے بات لے کر بھی اگر آپ کو سنانی ہو، کسی کی یاد کی ہوئی بات، کسی کتاب کی بات یاد کی ہوئی، کسی دوست سے بات لی ہوئی، ہم تو اتنا سچ نہیں بولتے جی فلاں آدمی کی بات ہے، فلاں نے مجھے زبردستی سکھایا ہے، فلاں نے مجھے یاد کرایا ہے، اس کا تو نام ہی ہم نکال دیتے ہیں۔ ہم خود عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ہی استاد ہوں، میرا کوئی استاد نہیں۔ سچ کیا ہے؟ سچ آپ کو ایک سکون دیتا ہے۔ سچ وہ ہوتا ہے جو دل کی بات ہوتی ہے، جس کو دل تسلیم کرتا ہے۔ دل اور زبان آپس میں مل جائے تو وہ سچ ہوتا ہے۔ اگر دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، تو یہ سچ نہیں ہے۔ اگر مجھے پانی کی پیاس ہے، میں پانی مانگتا ہوں، تو یہ سچ بول رہا۔ تو دوستو اسی طرح انسان آگے بڑھتا ہے اور بڑھتے رہنے میں ہی زندگی کا سفر آسان گزرتا ہے۔ اگر ہم سامنے دیوار کھڑی کر لیں یا بریکٹ لگا دیں کہ بس یہاں تک جانا، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، پھر وہ وہاں رک جاتا ہے۔ علم رکنے کا یا یاد کرنے کا نام نہیں، علم بڑھتے رہنا زندگی ہے۔ یہ انسان مسافر ہے، اس کا سفر گزر رہا ہے، آئے دن پیچھے جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف۔ جی آیا تھا جانے کے لیے، جب جانے کے لیے آیا ہے تو یہ گزرگاہ ہے، ہر وقت ہر لمحہ گزرگاہ۔ اور جو لوگ اس زندگی کو سفر سمجھتے ہیں وہ ایک دن گزرگاہ سے گزر ہی جاتے ہیں، کیونکہ اس نے گزرنا ہے۔ کوئی بھی وقت آ جائے، کوئی سرات آ جائے، نکل جائے گا۔ باقی دوستو آگے بڑھتے رہنا ہے، یہ زندگی ہے، یہ آزمائش ہے۔ سچ بولنے والے کو آپ نے حال دیکھ لیا ہوگا، آپ سچ گھر میں بولیں گے تو وہاں مصیبت پڑ جائے۔ بہت مشکل ہے سچ بولنا، یہ تو ہمارے پاس لفظ ہے صرف۔ باہر کا جو لوگ ارادہ کر لیتے ہیں وہ مشکلوں سے تو گزرتے ہیں مگر بول جاتے ہیں۔ اب سچ تو اسے ہی اچھا لگے گا جو سچ بولنے کا ارادہ رکھتا ہے یا جو سچ بولتا ہے، دوسروں کو تو نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو پیار محبت سے زندگی گزاریں۔ کیا علمی فلسفے میں اتنا پڑھنا ہے، دنیا میں اتنی کتابیں علم کی لکھی جا چکی ہیں، کس کس کو یاد کرو گے؟ ان سے علم لیا اور بس یہ رکھو کہ مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، بس
آگے رب تعالیٰ خود راستے کھولتا جائے گا۔ جب سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے واپس جانا ہے تو پھر انسان اتنا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر سیدھا اپنے رب کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ مجھے رب چاہیے۔ پھر رب تعالیٰ بھی ایسا ہے جو ارادہ کر لیتا ہے سچے طریقے سے، تو پھر رب تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے انسان کی۔ جیسے انسان عبادت میں اس کو فوکس کرتا جاتا ہے، ایک دن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہاں سے ریٹرن آنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دوستو آگے بڑھتے رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے، خوش رہنے کی عادت ڈالو۔ یہ زندگی ہے مصائب ہے، مگر اس میں خوش کیسے رہنا ہے، جی اس پر تدبر کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا ہے۔ رب تعالیٰ کو ہر وقت امید میں رکھے کہ آج مشکل ہے، یہ بھی گزر جائے گی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ایک بہترین سہارا ہے انسان کا، مگر وہ اس وقت سہارا کام آتا ہے جب بندوں کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے، تو رب تعالیٰ انسان پر رحم کرتا ہے۔ باقی دوستو بڑھتے رہو، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔